الحمد لله رب العالمين. کتا اگر کسی چیز کو سونگھ لے، سونگھنے سے نہیں، کیا اس نے منہ مارا ہے، اس کا کچھ ذرا لگا ہے، پھر حرام ورنہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے احکام کی پابندی کریں، فرائض کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھا کریں۔ کہتے کچھ پیر حضرات کہتے ہیں کہ ہم چونکہ سید ہیں لہذا عورتوں کو ہم سے پردہ نہیں کرنا چاہیے، بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کا نبی پردہ کرتا ہے، یہ اس سے بھی بڑی شان والے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ کے بعد اگر رپورٹ صحیح معلوم ہو تو ٹھیک ہے، یہ ماتحت الاسباب ہے، یہ علم غیب نہیں۔ اسی عورت کا پتہ لگے گا نا جو الٹرا ساؤنڈ کرائے گی، لیکن جو مچھلیاں دریا میں ہیں ان کے بارے میں کس کو پتہ ہے؟ تو اس لیے یہ علم غیب نہیں ہے، یعلم ما فی الارحام اللہ کی شان ہے۔ کچھ دن پہلے انڈیا کے پتہ نہیں مسیح سٹی میں امام نے جماعت میں قرات عربی کے بجائے کرتارا زبان میں، وہ نماز نہیں ہوتی، لازم ہے کہ قرآن پڑھے، لازم ہے کہ تمام تسبیحات عربی میں ہوں۔ اگر ہم ڈالر لے کے رکھ لیتے ہیں یا یورو لے کے رکھ لیتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ پاکستان سے جب ہم عمرے کی نیت کی ہے نفل ادا کرنے کے لیے، تو پاکستان میں کون سی میقات کی مسجد ہے جہاں آپ جائیں گے؟ وہ بتائیں تو صحیح نا، کہاں ہے وہ میقات؟ اللہ کے بندے، بس آپ نے 2 رکعت پڑھی، نیت کر لی، میقات تو یلملم ہے، پاکستان میں تو کوئی میقات نہیں ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ بلی کھانا ٹھیک ہے، بلی کسی چیز کو اگر سونگھ لے تو اس کا کھانا جائز ہے، بلی کھانا تو جائز نہیں ہے۔ آپ پتہ نہیں کیسے سمجھ لیتے ہیں مسئلے۔ رش اگر زیادہ ہو تو عورتیں جو ہیں وہ صف میں اپنے محرم کے ساتھ مل کے نہیں، مردوں کی صف میں نہیں کھڑی ہو سکتی، ورنہ جن کے محاذ پہ کھڑی ہوں گی ان کی بھی نماز نہیں ہوگی، ان کی بھی نہیں ہوگی۔ جنات انسان کے جسم میں کام کر سکتے ہیں، ہاں اثر انداز ہو سکتے ہیں، کیونکہ جن جو ہے نا یہ بھی ایک بڑے لطیف مادے سے پیدا ہوئے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ باقی جنوں کے ذریعے کوئی آپریشن کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ میں نہیں جانتا، میرے خیال میں سب فراڈ ہے۔ فیملی پلاننگ جو ہے وہ بالکل ناجائز ہے، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اولاد زیادہ ہوگی تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ جب اللہ اولاد دیں گے تو اس کے لیے رزق کا انتظام بھی وہی فرمائیں گے، تو لہٰذا فیملی پلاننگ کرنا، اولاد کو روکنا، یہ شریعت میں بالکل حرام ہے۔